محترم ناظرین السلام علیکم، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئے ہیں اور اس ویڈیو کا ٹاپک ہے جس گھر میں بلی بچے پیدا کرے تو اس گھر میں کیا ہوتا ہے۔ بلی چونکہ اسلام میں حلال نہیں لیکن اس کو پاکیزہ اور طاہر حیوانات میں شامل کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب ہوا، اس نے بلی کو قید کر کے رکھا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی، پھر اس بلی کی وجہ سے وہ جہنم میں چلی گئی۔ اس نے بلی کو قید میں رکھا اور نہ اسے کھانا دیا اور نہ ہی پانی اور نہ ہی اسے آزاد کیا تاکہ وہ خود ہی کچھ کھا کر گزارا کر لیتی، یعنی اس نے بلی کو تڑپا تڑپا کے مارا تھا۔ ایک سائنسی اندازے کے مطابق انسان نے 10,000 سال پہلے بلی کو پالتو بنا لیا تھا۔ بلی کو پہلے شاید اس لیے رکھا جاتا تھا کہ وہ چوہے کھاتی تھی، تو اکثر جہاں اناج محفوظ کیا جاتا وہاں انہیں پالا جاتا تھا، لیکن بعد ازاں ان کو انسانوں کے دوست اور پالتو جانوروں کے طور پر پالا جانے لگا۔ آئیے آپ کو حدیث بتاتے ہیں جس میں بلی کے بارے میں بتایا گیا ہے، بلی اگر کھانے میں سے کچھ کھا جائے یا دودھ پی جائے تو نجس اور پلید نہیں ہوتا، کیونکہ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حادثہ بھیجا تو وہ نماز پڑھ رہی تھی اور انہوں نے نماز میں ہی اشارہ کیا کہ اسے رکھ دو، اور بلی نے آ کر اس میں سے کھا لیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کے بعد اسی جگہ سے کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ یہ بلی پلید اور نجس نہیں ہے بلکہ یہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلی کے بچے ہوئے پانی سے وضو کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت نقل کرتے ہیں، کشفہ بن کعب بن مالک کی حدیث میں ہے کہ ابو قتادہ سے روایت ہے، ایک دن کشبہ کے پاس گھر آئے تو اس نے ان کے لیے ایک برتن میں پانی ڈالا، ایک بلی آئی اور اس نے پانی پینا چاہا تو انہوں نے برتن کو بلی کی طرف سے ٹیڑھا کر دیا کہ بلی پانی پی سکے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ میں انہیں دیکھے جا رہی ہوں، تو وہ کہنے لگے، میری بھتیجی کیا تم اسے تعجب کر رہی ہو؟ تو میں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نجس نہیں بلکہ تم پر آنے جانے والیاں ہیں۔ گھر میں بلی پالنے کا سوال، اس بارے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ گھر میں بلی رکھی جا سکتی ہے۔ بلی موذی جانور نہیں ہے بلکہ بلی گھر میں رکھنا فائدہ مند ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ گھر میں پائے جانے والے کیڑے مکوڑے اور چوہے کھا جاتی ہے اور نجس نہیں۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے نجس نہ ہونے کا بتایا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ گھر میں بلیاں پالنا جائز ہوتا ہے۔ ماہرین کے مطابق بلیوں کو انسانی لمس بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے چاہیے کہ بلیوں کو اپنے ساتھ بٹھایا اور سلایا جائے۔ بلی نہ صرف آپ کو خوش کر دے گی بلکہ آپ کو ڈپریشن سے بھی نجات دلائے گی، لہٰذا آپ بلی کو اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے گا۔